الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق الہی پر شفقت و رحمت کے ہر جگہ ہی قرآن مجید میں تذکرے ملتے ہیں۔ بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اس سراپائے رحمت کی اس صفت جلیلہ، رحمت، رافت، شفقت، مہربانی، ساری ہمیں ملتی ہیں صفات۔ کچھ آیات بطور نمونہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد الہی ہے: عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے کہ گراں گزرتا ہے آپ پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا، وہ بہت ہی خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا جو سارے ماشاءاللہ جانتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ جو آیت میں نے تلاوت بھی کی ہے: وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس شفقت و رحمت نبوی کی وضاحت کرنے کے لیے آپ ایک ایمان افروز حدیث سماعت فرمائیں۔ اس کے سماعت فرمانے سے حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفقت و رحمت کا ہمیں علم ہوتا ہے، جہاں باہمی تعلق بھی آشکارا ہو جاتا ہے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے ہے تھا نہیں ہے۔ ایک روز بدو ایک خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مجھے کچھ چیز عطا فرمائیے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو آپ کے پاس میسر تھا اسے دے دیا اور پوچھا: کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے؟ عربی بولا: نہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، استغفر اللہ، اور نہ کوئی قابل تعریف بات کی ہے۔ بدو جو تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے اس گستاخانہ جواب کو سن کر اہل اسلام غصہ سے بھر گئے، بپر گئے اور اس کی طرف دوڑے تاکہ اس کی گستاخی کی وجہ سے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے حکم دیا: کفو، رک جاؤ، آگے کوئی نہ بڑھے۔ اس ارشاد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، بدو کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا اس کو مزید عطا فرما دیا اور اس کی جھولیاں بھر دیں۔ پھر اس سے دریافت کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ کہنے لگا: نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ وَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ آلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی اور میرے قبیلہ کی طرف سے بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا تو اسے فرمایا کہ اے بدو، جو تو نے پہلے بات کہی تھی اس سے میرے صحابہ کو تو بڑا دکھ ہوا تھا،
اگر تم پسند کرو تو یہی بات ان کے سامنے دہرا دو گے تاکہ ان کا رنج جو ہے غم ہو جائے، تم اس بات کو دہرا دینا جو ابھی تم نے میرے ساتھ یہ دوبارہ کی ہے، اور تیرے بارے میں جو ان کے سینے میں جو خلش پیدا ہو گئی ہے وہ نکل جائے گی۔ اس نے عرض کی خوشی سے کر دوں گا جناب، میں یہ جملہ دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے روز صبح ہو یا عشاء کے وقت وہ پھر حاضر خدمت ہوا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس اعرابی نے جو بات کل کہی تھی اور تم نے سنی تھی، پھر ہم نے اس کو مزید عطا فرما دیا تھا اور اس کی جھولیاں بھر دی تھیں، تو اب اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ راضی ہے، وہ آقا جی سے راضی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس اعرابی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اکذالک، کیا یہ بات ٹھیک ہے، تم راضی ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نعم، میں راضی ہو گیا ہوں۔ جزاک اللہ من اہل و عشیرات خیر اللہ، جزاک اللہ من اہل و عشیرات خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال اور قبیلہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں راضی ہوں۔ یہ جو آپ نے عطا فرمایا ہے یہ ان کے فقر و افلاس کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد نور مجسم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق کی وضاحت کی، اپنی امت کے تعلق کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی وضاحت فرمائی ہوں مثال دے کر، جو امتیوں کے ساتھ تعلق ہے، کہ جس میں جو آیت میں نے پڑھی بھی ہے یہاں حریص علیکم ہے، اس کی صفت جلیلہ کے جلوے نمایاں ہو رہے ہیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی اونٹنی بھاگ نکلے، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگیں، وہ لوگوں کی پاؤں کی آہٹ سن کر اور زیادہ بدک جاتی ہے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران اس کا مالک آ جاتا ہے، وہ تعاقب کرنے والوں کو بلند آواز سے کہتا ہے، خلو بینی و بین ناقتی، میرے درمیان اور میرے اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، رکاوٹ نہ بنو، درمیان سے ہٹ جاؤ، اس کا تعاقب نہ کرو۔ فإنی ارفق بیا منکم وعالم، میں تم سے زیادہ اپنی اونٹنی کا مزاج شناس ہوں اور اس کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر تمام لوگ رک جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دامن میں سبز چارہ ڈالا اور اونٹنی کی طرف بڑھا۔ اونٹنی نے اپنے مالک کی جب مانوس آواز سنی، اس نے مڑ کر دیکھا، اس کا مالک اپنی جھولی میں سبز چارہ بھرا ہوا دوڑا آ رہا ہے۔ وہ اونٹنی رک جاتی ہے اور جہاں اس کا مالک تھا اس کی طرف جانے لگتی ہے۔ مالک نے اس کی نکیل پکڑی، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، بیٹھ گئی، کجاوا اس کے اوپر کس کر باندھا، اس پر سوار ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مثال بیان کی، اس کے بعد فرمایا، وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارِ، کہ کل اس شخص نے جو گستاخانہ بات کی تھی اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، اگر میں درمیان میں رکاوٹ نہ بنتا اور تم اس کو قتل کر دیتے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ میں نے اس کو اپنے حکیمہ انداز سے بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو ملوز خاطر رکھنے کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ وہ جہنم سے بچ گیا ہے، مراد میں نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار پا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم امتی ہیں نا، تو اس کے باوجود احکام الہی کی خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری مثال بس سمجھ لیں اس بھاگنے والی اونٹنی کی ہے، گویا ہم اس بھاگی ہوئی اونٹنی کی طرح ہیں۔
جس کے پکڑنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈر کر مزید تیز بھاگتی ہے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم ہمارے مالک ہیں، اللہ نے مالک بنایا ہے، وہ ہمارے مالک ہیں۔ جو راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے ہم اس طرف بھاگتے ہیں گناہ کر کر کے، وہ پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہمیں ہٹاتے ہیں، دوزخ سے بچاتے ہیں۔ جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اس سے روکتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم پر شفقت ہے، رحمت ہے، دوزخ سے کے راستے سے بچاتے ہیں اور جنت کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں، جنت کی بہاروں کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی اطاعت اتباع نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔